بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ کثیرہ. چلیں اچھا، ایک چیز بس میں نے آپ کو بتانی تھی کہ انشاءاللہ ہماری جو دعاؤں کا سیشن ہے وہ وینسڈے اپریل 12 کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ساری جو ہماری الحمدللہ سیریز کی دعائیں ہیں وہ 12 اپریل کو ساری مکمل ہو جائیں گی الحمدللہ، تاکہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب کے پاس آخری عشرہ ہوگا تو جتنی بھی دعائیں سیکھی ہیں وہ سب خوب مانگیں اس میں. صحیح؟ چلیں دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیشن کو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آج ہم انشاءاللہ الحمدللہ سیریز میں ایک نئی دعا پڑھیں گے. اس سے پہلے اس آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں مل کے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو ہدایت دی. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ ہوں، اور پھر یہ کہ خوشی سے اس راستے پہ چلیں اور خوشی سے ایسے کام کریں جو ہمارے رب کو راضی اور خوش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں اور عبادات قبول فرمائے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کسی انسان میں بہت زیادہ قابل ہے، وہ ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس میں قابلیت ہے اور بہت اسکلفل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت کامیاب ہے لائف میں، تو کون سی چیز ہے جو اس سے تکبر سے بچاتی ہے؟ یعنی اس کے اندر ایروگینس نہیں آتی، اور وہ اگرچہ اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ بہت سکسیسفل ہے اس وقت، لیکن وہ ایروگینٹ نہیں ہے. شاباش. نالج، اس کی ہمبلنس، اس کے اندر شکر گزاری. شاباش، ویری گڈ، گڈ آنسرز. اللہ کا خوف، عاجزی، ایکسلنٹ الحمدللہ. پھر بالکل ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ بتایا شیزا کہ وہ اپنی بگننگ یاد رکھے. جو انسان یہ یاد رکھتا ہے نا کہ ہاؤ ہی اسٹارٹڈ، اس کے اندر کبھی بھی تکبر نہیں آتا. کیونکہ آپ دیکھیں، چاہے کامیاب سے کامیاب انسان ہے نا، اس وقت آپ دنیا کے بلینئرز کو دیکھ لیں تو دے اسٹارٹڈ ود، بالکل اسکریچ سے شروع کیا نا انہوں نے، یعنی جو اپنے بلبوتے پہ بنے. تو اس لیے جو اس بات کو یاد رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے اندر تکبر نہیں آتا. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی اپنی صلاحیتوں اور قوتوں پہ تکبر کرتا ہے تو اس کا نقصان اسے کیا ہوتا ہے؟ بالکل جی ہاں، ہماری ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. ایگزیکٹلی. نعمت چھن جاتی ہے، وہ شرک کرتا ہے ایک طرح سے. بالکل. اور کیا کرتا ہے؟ یعنی نقصان وہ اپنے آپ کو کیسے پہنچاتا ہے؟ اس کی گروتھ رک جاتی. شاباش. نعمت بھی چھن جاتی. بعض آپ دیکھیں نعمتیں بھی رہتی ہیں لیکن انسان کے اندر سے وہ تکبر ختم ہی نہیں ہوتا، بے سکونی ہوتی. بالکل شاباش. اس کی رسپیکٹ نہیں رہتی، وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے. ویری گڈ، سب سے بڑھ کے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق متکبرین جو ہیں وہ چونٹیوں کی صورت میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. کیونکہ دنیا میں وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے نا، تو قیامت کے دن اتنا چھوٹا سائز ان کا کر دیا جائے گا. بالکل اکیلا ہو جاتا ہے ایسے انسان، شرک کے برابر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ تکبر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو خود غرض بنا دیتا ہے، سیلفش، اور انا پرست بھی انسان بن جاتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان ہر چیز کا کریڈٹ خود کو دیتا ہے نا، یعنی آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم سیلف میڈ مین، یا میں نے اپنے آپ بلبوتے پہ سب کچھ کیا، ایسے کیا ویسے کیا. یعنی وہ کسی بات کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتے، تو وہ پھر بہت سیلف سینٹرڈ ہو جاتا. بالکل دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان. اچھا ایک اور جو اس چیز میں سب سے زیادہ ڈیمیجنگ بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا انسان نہ صرف اپنے ذات کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ سارے تعلقات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کی میرڈ لائف بھی اتنی سٹیبل نہیں ہوتی، کیونکہ
وہ تو بس اپنے بارے میں ہر وقت سوچتا ہے نا، یعنی اس کی بیوی بچے، یا اگر کوئی عورت اس طرح کے تکبر میں ہے تو اس کا شوہر، اس کے بچے اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھیں گے، کیونکہ اٹس می اینڈ یو نو مائی سیلف آل دا ٹائم. تو پھر ایسا انسان پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ تنہا اور اکیلا رہ جاتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ تکبر کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے نا. اور تکبر کیا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں. جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا کہ تم سجدہ کرو، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو. تو اب اس نے کیا کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ تو اس نے کیا کہا تھا، قال انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ ہمیں استاذہ نے بتایا تھا کہ اگر کوئی گر جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کئی دفعہ کوئی سلپ ہو جائے یا کچھ، اور ہم اس پہ ہنستے ہیں، تو آپ کو پتا ہے یہ بھی تکبر ہے، یعنی اس کی شارٹ فارم ہے یہ بھی. ہم دوسرے پہ جب ہنستے ہیں تو ہمارے دل میں اس وقت کیا چیز ہوتی ہے کہ یعنی یہ گر گیا میں نہیں گری نا. تو آپ نے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھ لیا نا. آپ دیکھیں کہ یہ اتنا، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک باریک سی لائن ہے، جس طرح شرک آ جاتا ہے نا زندگی میں، اسی طرح تکبر بھی آ جاتا ہے. بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کوئی ہماری زبان سے ایسا جملہ نہ نکلے جو کہ یہ ظاہر کرے کہ ہم دوسرے سے بہتر ہیں. اگر ہم بہتر ہیں تو پھر کس طرح سے ہم اس چیز کو ایکسپریس کریں، یہ بھی ہمیں قرآن نے گائیڈ کر دیا کہ ہم زندگی میں کسی بھی کامیابی پہ پہنچ جائیں، چاہے وہ دینی طور پہ کامیابی ہے چاہے دنیاوی طور پہ، تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ھذا رحمت من ربی. جیسے آپ دیکھیں ذوالقرنین، ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ کتنے پاورفل انسان تھے اور کنگ تھے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ انہوں نے فتوحات کی تھی اس کی وجہ سے، زمین کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک. تب آپ دیکھیں کہ اتنا کامیاب، اتنا پاورفل انسان، اور وہ پھر ایک امپاسبل سا ٹاسک ہے جو اس وقت کے جس قوم کو انہوں نے ہیلپ کیا تھا، جو یاجوج ماجوج سے تنگ تھے، یعنی ایک اتنا ڈیفیکلٹ کمپلیکیٹڈ ٹاسک انہوں نے کر لیا، اور پھر اس کا جواب کیا دیا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس کو پیمند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، یعنی جو یاجوج ماجوج کی دیوار ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں نا ایک امپورٹنٹ بہت ایسپیکٹ ہے، بالکل عاجزی. اور آپ دیکھیں عاجزی کس وجہ سے آئی، یہ پوائنٹ ہمیں نوٹس کرنا ہے. عاجزی آتی ہے آخرت پر ایمان کی وجہ سے، کہ ایک انسان کہتے ہے کہ اس دنیا میں جہاں مرضی پہنچ جاؤں نا، جانا تو میں نے اپنے رب کے پاس ہے، اللہ کی خشیت. ایگزیکٹلی کہ انہوں نے کہا ہاں جو میں کامیاب ہوں یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن ایک دن کیا ہوگا، قیامت آئے گی اور میرا جو رول ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ جو یاجوج ماجوج جن کو میں نے قید کیا یہ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نکل آئیں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس بات کو ہمیشہ ہم نے یاد رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی عمل ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کی توفیق، اس کی مدد اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ جیسے استاذہ نے بھی اپنے قصص القرآن کے لیکچر مینشن کیا تھا، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ، کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں قرآن کا کورس کر رہی ہوں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، یا میں تہجد میں بہت ریگولرلی نماز پڑھتی ہوں تہجد کی تو اس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے. نہیں، جنت ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی. بالکل، شاباش، ویری گڈ، اللہ مبارک، آپ سب کو یہ بات کلیئر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے اعمال تو ایسے ہیں ہی نہیں کہ جو جنت تک ہمیں پہنچا سکے. ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن اگر جنت میں جائیں گے تو صرف اللہ کی رحمت ہوگی. تو اس لیے انشاءاللہ آج کی حمد میں
ہم اس بات کا اقرار کرنا سیکھیں گے کہ ہر نیک کام ہم اللہ کی مدد سے ہی کر پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ وہ قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں. تو آج کی ہماری حمد ہے سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ و بحمدہ. اب دیکھیں ایک تو پورا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری دعاؤں کا کمبینیشن بھی ہے نا، جیسے سبحان اللہ، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر اکٹھا بھی، جیسے ایک کلمے میں بہت سارے کلمات جمع ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور ان اذکار کو الگ الگ پڑھنا بھی ثابت ہے. بالکل اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی طرف سے. یعنی یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم گناہ سے بچتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو وہ قوت بھی ہمیں اللہ دیتا ہے. اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلام یہ ہے، یعنی اور بھی ہم نے پڑھے تھے نا، تو یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ و بحمدہ. تو اب ہمیں اس کو بھی اپنے اذکار میں شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب کلمہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہم اس ذکر میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم عمل کرتے ہیں. تو جو انسان اپنی آخرت کو فوکس بنا لیتا ہے نا، تو وہ دنیا میں دو کام بہت فوکسڈ ہو کے کرتا ہے. ایک تو اپنے اعمال میں اخلاص لاتا ہے، اور پھر دوسرا اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے. یعنی جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے، آپ یعنی نماز کے بعد باقی دن کے کاموں میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ کے خیال میں عمل اور ذکر کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ شاباش، بالکل ہے. اور وہ کیا تعلق ہے کہ ذکر جو ہے نا وہ بوسٹ کرتا ہے عمل کو. یعنی جب آپ عمل میں ڈاؤن ہوتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا عمل بوسٹ ہو جاتا ہے، آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے. پھر ذکر کرنے سے شیطان ویک ہوتا ہے، شیطان ویک ہوتا ہے تو آپ کو عمل کی قوت ملتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ آپ ڈیورنگ دا ڈے تسبیحات کریں گے، ڈیورنگ دا نائٹ تسبیحات کریں گے، اتنا زیادہ آپ پر شیطان کے حملے کم ہوں گے، اور آپ ایک بہتر اور اسٹرانگ انسان ہوں گے. بالکل سکون بھی ملتا ہے. ایگزیکٹلی کیونکہ شیطان ویک ہو جاتا ہے نا، تو شیطان ہی تو ساری بے چینیاں لے کر آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ بھی کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، یعنی برانچز ہیں ایمان کی نا، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کو پتا ہے کہ 60th برانچ کون سی ہے ایمان کی؟ یعنی پہلی تو یہ ہے نا، 60th ہے حیا بھی ایمان کی شاخ ہے، لیکن 60th ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا، یہ نمبر 60 ہے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ یہ یعنی جب آپ ساری ایمان کی شاخیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہ بھی نیکی، یہ بھی ایمان بڑھاتی، یہ بھی ایمان بڑھاتی. اور ایسی چھوٹی چھوٹی یعنی آپ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیں تو اس کو ایمان کی شاخ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے نیت خالص کر کے اللہ کی مخلوق کے لیے تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے تو وہ چیز اس کا ایمان بڑھاتی ہے، آسانی کرتے ہیں. اور دوسرا اخلاص کی وجہ سے نا،
آپ کو اجر اللہ سے چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کے عمل کرتا ہے، مخلص ہو کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب تک کبائر سے بچتا رہے. یعنی آپ دیکھیں جو میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ ذکر اور عمل کا تعلق ہے کہ نہیں، تو یہ ریلیشن ہے کہ اگر ہمارے اعمال میں کبیرہ گناہ ہے اور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ بس زبان ہل رہی ہے ہماری، وہ بس زبان سے حلق تک ہی جائے گا، اس سے وہ آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، نہ اللہ کی مدد آئے گی. تو عمل کو بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس دعا کا ایک حصہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ سکھا دوں جو عرش کے نیچے اور جنت کے خزانے سے ہے؟ کہو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ نہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہ نیکی کرنے کی قوت سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نا کہ عرش کے نیچے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے عرش کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی کو پتا ہے یہ؟ نہیں پتا. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ چھائی ہوئی ہے. یس ماشاءاللہ، اللہ مبارک. تب آپ دیکھیں اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہے، اور عرش کے نیچے کیا لکھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ عرش کے اوپر جو لکھا ہے ویسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں، اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی قیامت کے دن جنت کی شکل میں ہمیں ملے گی. اور عرش کے نیچے جو لکھا ہے وہ ہم سب سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کریں تو کریڈٹ اس کو دیں کہ اس کی توفیق سے ہم گناہوں سے بچے اور اس کی توفیق سے ہم نیکی کرنے کے قابل ہوئے. یعنی اخلاص کے ساتھ یہ ریکوائرڈ ہے ہم سے. تو آپ دیکھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا نا یہ اخلاص بھی ہے، کیونکہ آپ ایک دم سے نا بہت بڑی کامیابی پہ پہنچ کے اور پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جیسے مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوتا تھا، لیکن اکثر نا وہ آنٹیاں کہتی تھی لا حول پڑھو. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کیا سگنیفیکینس تھی، لیکن یہ میں نے سنا وہ بہت ہے. لیکن بہرحال لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عرش کے کلمات، عرش کے نیچے والے کلمات اور جنت کا خزانہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہے، جیسے بچے جب نئی نئی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو بہت قرآن نہیں آتا نا. اسی طرح آپ دیکھیں اگر کوئی نیو مسلم ہے، اب اسلام میں آیا اور اس کو قرآن نہیں زیادہ آتا، تو ان کے لیے بھی اسی سے ملتے جلتے کلمات ہیں. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا. یعنی میموری کا بھی ایشو بعض لوگوں کو ہوتا ہے. مجھے کچھ سکھا دیجیے جو میرے لیے قرات قرآن سے کفایت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. تو آپ دیکھیں اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہے نماز میں، سورہ فاتحہ اس کو آتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر یہ اذکار بھی پڑھ سکتا ہے. اگین اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر ہے. اور انشاءاللہ جب انسان پڑھتا رہتا ہے تو اللہ دل اور دماغ کھول دیں گے تو قرآن یاد بھی ہو جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنت میں پودا لگانے والے کلمات ہیں کچھ، اس میں بھی ہمیں یہ ذکر نظر آتا ہے.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ معراج کی رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت عمدہ مٹی والی، میٹھے پانی والی اور نرم زمین والی ہے، اور جنت چٹیل میدان ہے جس کی شجرکاری یہ کلمات ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب تو آپ نہیں اس کو چھوڑیں گے نا، ایزی ہے نا۔ آپ دیکھیں پہلے والے تو آپ کو آتا ہے آلریڈی، سبحان اللہ یہ ہم کر چکے، بس آپ نے آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایڈ کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں یہ جنت میں شجرکاری کر رہے ہیں، آپ جنت میں آپ پلانٹنگ کر رہے ہیں، اپنی پلانٹیشن کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب زندگی میں مشکل وقت آئے تو تسبیحات کی کثرت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے کہ ختم نہ ہو جائے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی اس دعا میں آیا ہے، یہ ذکر بھی ایک تو یہ نا آپ الگ الگ پڑھیں اور ملا کے بھی پڑھیں گے تو ہر طرح اجر و ثواب کمائیں گے انشاءاللہ۔ تب آپ دیکھیں کہ جیسے اگر آپ کو فوبیا ہوتا ہے اندھیرے سے، رات سے، بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا اندھیرے میں نہیں سو سکتے، تو آپ یہ ذکر کثرت سے کریں۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے مال خرچ کیا تو ختم ہو جائے گا، یعنی کچھ لوگوں کو ہر وقت فائنینشیل کرائسس کی خوف رہتا ہے نا، یہاں خرچ کیا تو پیسے نہ ختم ہو جائیں، وہاں کیا تو ختم نہ ہو جائیں، صدقے میں دے دی تو ختم نہ ہو جائیں، تو پھر یہ کثرت سے پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو مٹانے والے کلمات بھی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں 100 دفعہ یہ کلمات کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے، تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک کیا کہ ہر طرح کے خوف سے ہمیں نکالنے والا ذکر ہے یہ، اور دوسرا اگر گناہ ہوں گے اعمال نامے میں تو وہ بھی مٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں انشاءاللہ ایک تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے روٹین میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں بھی تبدیلی لانی ہے نا، یعنی ذکر سے ہم قوت لیں گے اور عمل کو اور خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ عمل میں جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، آپ دیکھیں المتکبر کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ متکبر ہیں وہ، کیونکہ انہوں نے ساری کائنات کو بنایا۔ لیکن انسان اور جو اللہ کی مخلوق ہے اس سے اللہ تعالیٰ کیا کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی دکھائے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ عاجزی کے لیے کیا کریں؟ پہلی بات کہ ہر کام کو اللہ کی توفیق سمجھیں، یعنی جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کسی کام کی ایبلٹی مل جائے آپ کو، آپ اس کو کیپیسٹی آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں کیسے شریک حال ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے گا، اور یہ جو کچھ میں چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر شعیب علیہ السلام بہت ساری چیزوں کو مینشن کر رہے ہیں نا. پہلی چیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ بینۃ من ربی، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شہادت پہ ہوں، یعنی صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا، یعنی حلال رزق. پھر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہم کیوں اس کی نافرمانی کریں. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکیوں کی توفیق دی ہے تو وہ ما توفیقی الا باللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے کام کرنے کے لیے ہمیں چن لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا بڑا فضل ہے. یعنی کون سا انسان ہے جو قرآن کو پڑھے گا، کون سا انسان ہے جو قرآن پہ عمل کرے گا، کون سا انسان ہے جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیتے ہیں. اچھا کس کے لیے کرتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہو جاتا، کوشش جو کرتا ہے انسان نا. آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فریڈم آف چوائس بھی دے دی نا، کہ ہم صحیح رستہ چوز کرتے ہیں یا غلط. اب یہ ہے کہ کون سا انسان کس رستے کو پسند کرتا ہے، کس رستے پہ چلنا چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اس کے لیے کھول دیتے اور اس رستے پہ چل پڑتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو کامیاب ہوتے دیکھیں نا تو آپ کبھی بھی حسد نہیں آتا ہمارے اندر جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کا فیصلہ. یعنی آپ دیکھیں دو لوگ تھے قرآن حفظ کر رہے تھے، ایک نے کر لیا دوسرے نے نہیں کیا، تو کون سی چیز ہے جو حسد اور بغض سے بچائے گی؟ کہ اللہ نے اس کو، میں نے بھی کوشش کی، اس نے بھی کی، لیکن اس کو اللہ نے چن لیا، اس کے دل کو، اور مجھے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی اور کام کے لیے چنا ہے. آپ دیکھیں آپ ہر چیز میں میسٹر نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ہے کہ جیسے میں نے ایسے کیا کہ میں ہر چیز میں نے ٹرائی کی نا، کہ میں کس چیز میں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ میری ایکسپرٹیز ہے یا میں زیادہ اچھے طریقے سے اس کو کر سکتی ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، آپ کو پھر خود ہی سمجھ آ جاتی. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر کوئی تجوید کی ٹیچر نہیں ہو سکتی، ہر کوئی حفظ ٹیچر نہیں ہو سکتا، ہر کوئی مثلاً گرامر نہیں پڑھا سکتا، ہر کوئی تفسیر نہیں کروا سکتا، ہر کوئی مینجمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی ایک صلاحیت دی ہوتی ہے. اب یہ کہ جو تجوید کی ٹیچر ہے وہ گرامر والی سے جیلس ہونا شروع کر دے کہ مجھے گرامر نہیں پڑھانی آتی، تو وہ جو خود پڑھا رہی ہے وہ بھی رہ جائے گا. آپ اگر مینجمنٹ میں اچھے ہیں اور آپ تفسیر ٹیچر سے جیلس ہو جائیں کہ یہ تو پڑھاتی ہے اور سب اسٹوڈنٹ اس کو جانتے ہیں اور مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں، اور میں سارا پیچھے بیک گراؤنڈ میں کام کرتی ہوں، ڈاکومنٹیشن میں کرتی ہوں، فلانا میں کرتی ہوں، فلانا میں، تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. آپ کڑ کڑ کے اپنا اجر ضائع کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام کرتی جا رہی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان میں ایکسل کریں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. جب انسان اس بات کو سمجھ جاتا ہے نا کہ یہ اللہ کی تقسیم اور اللہ کا فیصلہ ہے تو اپنی صلاحیتوں میں پھر ایکسل کرتا ہے. اور آپ دیکھیں ایک جو آسان سی پہچان ہے نا اپنی صلاحیت کی، وہ یہ کہ آپ جب وہ کام کرتے ہیں تو آپ اس سے بور نہیں ہوتے، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، آپ کلاک کو نہیں دیکھتے کہ اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے، آپ کو اتنا مزہ آتا ہے اس کام میں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اندر سکل ہے جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کرے حلال ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی ضروری ہے جاننا نا کہ کوئی غلط چیز نہ اس میں نہ پڑ جائے. یعنی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، حلال طریقے، جائز امور، اس میں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دے اور آپ اس چیز کو اچیو کر لیں تو پھر آپ کے اندر اور زیادہ ہمبلنس آ جانی چاہیے. جیسے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ
کس نبی کے ٹائم پہ یہ بات ہوئی تھی؟ ھذا من فضل ربی، شاباش، سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیں یہ کون تھا؟ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے سے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھے یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک ہمیں بہت زبردست بات پتہ چلتی ہے سلیمان علیہ السلام کے قول میں، کہ یعنی انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جن لوگوں پر کنگ تھے ان کو جن پہ پاور دی ہوئی تھی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے کیسے پلک چھپکتے وہ کام کر دیا نا، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے تو میری پاور اور بھی بڑھ گئی، اب میں جو چاہوں کروں۔ انہوں نے فوراً اس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا دی اور کیا کہا ھذا من فضل ربی۔ اب آپ نے یہ سنا ہوا ہے، کہیں پڑھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں نے گھروں میں یہ آیت لگا کے لٹکائی بھی ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں اس کو لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ اور عمل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کریں، اپنی رحمت کریں، تو اس سے ہمارے اندر اور زیادہ عاجزی آ جانی چاہیے اور اس کا کریڈٹ اللہ کو دیں، اور کیا سوچیں کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے اس وقت، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی کامیابی دی، یہ میری آزمائش ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں یا ناشکری۔ اب یہ کہ اس دعا کو، اس ذکر کو ہم کب کریں؟ دن رات جب بھی ذکر کر سکیں انشاءاللہ، چاہے پورے جو ذکر ہم نے پڑھا وہ یا اس کے کچھ حصے جو بھی آپ کو یاد ہیں، بس آپ نے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے موئسٹ رکھنا ہے، تر رکھنا ہے۔ سبحان اللہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ لا شریک لہ، اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف۔ تو چلیے انشاءاللہ اس کو ہم اس کی ریسائٹیشن سنتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ اس کو ذکر کو دہرائیے۔ سبحان اللہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده۔ چلیں الحمدللہ ہماری آج کی دعا مکمل ہوگی۔ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، پوری دعا اگر مانگ سکتے ہیں تو پوری دعا مانگیے، اور اگر مختلف جو اذکار ہیں جن میں یہ الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے اذکار کا حصہ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں وہی ہے نا کہ جیسے بعض آپ کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے تو آپ پھر لمبی تسبیح کر لیں اس وقت، جیسے پورا یہ ذکر کر لیں، اور اگر کم وقت ہے اور پھر بھی آپ اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ شارٹ والی تسبیحات بھی کریں۔ لیکن آپ دیکھیں ایک چیز کو بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کے ذکر کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ ایمانی طور پر مضبوط رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.